جو مسیح علیہ السلام کی کتابیں پڑھتے ہیں انہوں نے یقیناً پڑھ رکھا ہوگا، اس لیے ہو سکتا ہے کسی ذہن میں یہ سوال ابھی جو ہے نا وہ اٹکا ہوا اس بارڈر لائن پر کہ ستاروں کی تاثیر کے متعلق مسیح علیہ السلام نے بھی ذکر فرمایا اپنی پیدائش کا اور آدم کی پیدائش کا۔ دوسرا اس حوالے سے تفصیل اگر جائے ناظرین کو بتا دیں۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ اسلام کسی بھی چیز کی تاثیر سے تو کبھی بھی نہیں کہتا کہ اس میں موجود نہیں ہے، بلکہ یہ تاثیرات تو وہ ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ان میں رکھی ہیں۔ قرآن کریم نے اس بارے میں جو بڑی بنیادی آیت بیان فرمائی ہے وہ یہی ہے کہ وَأَوْحَى إِلَى كُلِّ سَمَاءٍ أَمْرَهَا، کہ اللہ تعالیٰ نے ہر آسمان کی طرف اس کا جو معاملہ ہے وہ وہی کیا ہے، جو تاثیرات تھی اس کی خود رکھی ہے۔ تو یہی کیفیت تھی جب حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا، تو ان کو جس دن پیدا فرمایا وہ جمعہ کا دن تھا، اور وہ مشتری کا دن ہے جس کو سعد اکبر کا دن بھی کہتے ہیں۔ اس میں جمال کی ایک کیفیت پائی جاتی ہے۔ اور اس کے بعد جو شام شروع ہونے والی تھی ہفتے کی، وہ ظہر کی شام ہے، جس میں بڑا قہر پایا جاتا ہے۔ اور یہ کیفیت ایسی تھی کہ فرشتوں نے جو سوال کیا ہے، حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ سے کہ اے خدا، تو کیا دنیا میں خون ریزی کا کوئی سامان منصوبہ بنا رہا ہے؟ تو اس کی وجہ یہی تھی کہ ان کو ان تاثیروں کا علم تھا کہ ایسا شخص ہے یا ایسا تجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء، تو وہ جو کیفیات پیدا ہونے والی تھیں اس زحل ستارے کے اثر سے، اس کا اندازہ تھا فرشتوں کو، کیونکہ انہوں نے خود وہ خدا تعالیٰ کے اذن سے وہ تاثیرات ادھر رکھی ہیں۔ تو حضرت مسیح موعود علیہ السلام یہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے علم میں تھا کہ جب وہ حضرت آدم علیہ السلام کو جس وقت پیدا کرنا چاہتا ہے، وہ جمعے کے دن کا آخری وقت تھا، عصر کی نماز کے قریب کا وقت، جس وقت مشتری اور زحل ستارہ جو ہے یا سیارہ جن کو کہنا چاہیے، ان دونوں کی تاثیرات آپس میں مل رہی تھیں۔ تو اس حوالے سے حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش میں وہ دونوں کیفیات شامل تھیں، اور ان دونوں کیفیات کے شامل ہونے سے حضرت آدم علیہ السلام میں ایک جلالی رنگ بھی پیدا ہوا اور ایک جمالی رنگ بھی پیدا ہوا۔ اور یہی کیفیت حضرت مسیح موعود علیہ السلام جو کہ مثیل آدم ہیں اور آدم ثانی ہیں، ان میں بھی یہی کیفیت تھی۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی جو پیدائش ہے وہ بھی جمعہ کے دن ہوئی، اور عصر کی نماز کے قریب وقت آپ کی پیدائش کا وقت ہے۔ تو اس حوالے سے وہ جو مشتری اور زحل کی دونوں کیفیات ہیں، وہ ان کے اندر ان کی جو صفات ہیں وہ پیدا ہوئیں۔ اب اگر تو یہ جو کوئی کیفیت پیدا کرنی چاہے کہ چونکہ ستاروں کا اثر ہے انسان کی زندگی پہ اور قرآن کریم سے بھی ثابت ہے، تو حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے یہ جو باتیں بتائی ہیں ان کی بنیاد قرآن کریم ہے، اور اس کا علم پھر مزید ان کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا ہے۔ اس کی بنیاد نہ تو کسی جوتش ودیا کی کتاب سے، نہ کوئی اور اس قسم کی بات۔ تو جو علم خدا تعالیٰ کی طرف سے آیا ہے وہ درست ہے، وہ برحق ہے، لیکن کوئی ایسی بات گھاڑ لینا اپنی طرف سے جس کا خدا تعالیٰ کی طرف سے کوئی سند نہیں ہے، اس کی تو کوئی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ تو اس حوالے سے جو حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے یہ باتیں بیان فرمائی ہیں، وہ کسی قسم کی قنوطیت کی طرف نہیں لے کے جاتی، وہ مایوسی کی طرف نہیں لے کے جاتی، جبکہ یہ جو علم نجوم کے ماہرین ہیں جو ٹی وی کے اوپر پروگرام کرتے ہیں، وہ سارے وہ ہیں جو یا تو بالکل انسان کو مایوسی کی اتھاہ گہرائیوں میں پھینک دیتے ہیں، اس کو کہتے ہیں کہ تیرے اگلے اتنے سال برباد ہیں، یا پھر یہ ہے کہ اس کو خوشی کی وہ انتہا بتا دیتے ہیں کہ وہ اپنے کام سے بھی جاتا ہے کہ مجھے کام کرنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ کہتا ہے کہ میرے لیے تو اب یہ طے شدہ ہے کہ یہ ملنا ہی ہے۔ تو یہ اسلام کی تعلیم کے بالکل برخلاف تعلیم ہے۔ تو اس حوالے سے حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے جو باتیں بیان فرمائی ہیں، چونکہ ان کا خدا تعالیٰ کے علم سے ایک حصہ ہے جو ملائکہ کے ذریعے سے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو عطا ہوا، تو اس کی بنیاد پہ جو حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے باتیں بیان فرمائی ہیں وہ برحق ہیں اور سچ ہیں ساری کی ساری، جبکہ جو علم نجوم کے ماہرین ہیں ان کے پاس کوئی علم نہیں ہے۔ ان کو ماہرین تو شاید کہنا جو ہے وہ بھی اتنا بزوم خوش اتنا مناسب نہیں ہوگا، کیونکہ جہاں تک علم نجوم کا
جو ہے ایک علم کے طور پر وجود ہے، اس سے کوئی انکار نہیں۔ جو ایسٹرونومی کے ماہر جو ہیں فلکیات کے، وہ اس سے تحقیق کر رہے ہیں اور کائنات میں ہونے والی تبدیلیوں کا وہ جو ہے اس کے متعلق خبریں بھی دیتے ہیں، اس کی تحقیقات جو ہے وہ پیش کرتے ہیں۔ اور موسیٰ علیہ السلام نے بھی جو کائنات کے اندر ستاروں کے جو حرکت ہے، اس کے نتیجے میں جو تبدیلیاں ہوتی ہیں، جو وہ زمین پر شہادتیں دیتے ہیں اپنی ان تبدیلیوں کے ذریعے، ان کو بیان فرمایا۔ حضور نے اپنے جو بعثت کے حوالے سے بھی یہ لکھا ہے کہ ذوالسنین ستارہ جو ہے، دمدار ستارہ جو ہے، اس کے طلوع ہونے کا بھی حضور نے ذکر فرمایا کہ یہ وہ ستارہ ہے جو یہودیوں کے وقت میں جو مسیح علیہ السلام کی آمد کے وقت طلوع ہوا تھا۔ اور حضور نے یہ لکھا کہ انگریزی اخباروں نے لکھا ہے کہ یہ وہی ستارہ ہے جو مسیح علیہ السلام کے وقت میں ان کی پیدائش کے وقت ظاہر ہوا تھا، اور میرے وقت میں بھی یہ ستارہ جو ہے نمودار ہوا ہے۔ یہ گویا کہ جو مسیح کی آمد ثانی ہے اس کی اطلاع دے رہا ہے، اور یہ دراصل آسمانی شہادتیں ہوتی ہیں زمین کے اوپر بسنے والوں کے لیے۔ اور جو آپ نے ذکر فرمایا تھا کہ فرشتوں نے مشتری اور زحل کی تاثیرات کو جانتے ہوئے یہ سوال کیا، اللہ تعالیٰ کے خدمت میں یہ عرض کیا کہ تجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء، کہ تو ایسا جو ہے بنائے گا جو اس میں خون ریزی کرے۔ اور موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ جیسے انسان زمین پر نباتات اور جو ہیں چیزیں پائی جاتی ہیں ان کے خواص سے واقف ہے، تو جو آسمانی مخلوق ہے وہ آسمانی تاثیرات سے بہت اچھی طرح واقف ہے۔ اس لیے جو آسمانی مخلوق تھی فرشتے، انہوں نے اپنے جو علم آسمانوں میں حاصل تھا اس کے مطابق اظہار کیا، اور ستاروں کی تاثیر کا ہونا، ان کے نتیجے میں کائنات میں ہونے والی تبدیلیوں کا علم جو ہے وہ ملنا، اس کو خلیۃ المسیح رابع رحمہ اللہ نے بھی اپنی ایک مجلس عرفان میں حضور نے یہ فرمایا کہ یہ باقاعدہ علم ہے، اس سے یہ ملتی ہیں۔ لیکن یہ کہنا کہ اس کے نتیجے میں کسی کی قسمت بدل جاتی ہے، مزاج تو ہو سکتا ہے کہ اس کے زیر اثر جو ہے انسان کے مزاج میں وہ چیزیں جو ہیں جلال کی، جمال کی کیفیات جو ہیں وہ داخل ہوں، لیکن قسمت کا تعلق جو ہے وہ ان ستاروں کی گردش سے نہیں ہے۔ اس کے لیے اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے کہ ہم نے انسان کو پیدا کیا، وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، اس کو دونوں رستوں کی جو ہے وہ رشد اور ہدایت دے دی ہے، عقل سمجھ دے دی ہے۔ وہ اچھے کام کرے تو اچھے نتائج پیدا ہوں گے، برے کام کرے تو اس کے برے نتائج پیدا ہوں گے۔ اس کا اس ستاروں کی گردش سے کوئی ایسا تعلق نہیں ہے، انسان کی اپنی کوشش سے، اس کے اعمال سے، اور اس کے اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا، وہ بھی اس کا ایک عمل ہے نا، کہ اللہ تعالیٰ کے حضور میں وہ عاجزی انکساری کرے اور اللہ تعالیٰ سے وہ دعا کر کے وہ چیز حاصل کرے۔ تو جیسے آپ نے یہ بیان فرمایا کہ ستاروں کی تاثیرات سے انکار نہیں کیا جا سکتا، ان کی تاثیرات موجود ہیں کائنات میں، لیکن اس کا جو دوسرا حصہ ہے اس کے متعلق ہم بطور خاص بات کر رہے ہیں کہ جو دنیا کو بتایا جاتا ہے ٹی وی اسکرین پر جو دیکھتے ہیں، وہ اس کی حیثیت کو کاروبار کے زیادہ کچھ نہیں ہے۔ آپ اگر جس کو شوق ہے، جو ایسا دیکھنا چاہتے ہیں، ایسے احمدی تو اللہ تعالیٰ کے فضل سے موسیٰ علیہ السلام کی ان تعلیمات کے نتیجے میں اور خلفائے کرام کے ہر وقت ساتھ ساتھ جو ہے اس علم کو، اس روشنی کو، اس معرفت کو تازہ کرتے رہنے کے نتیجے میں کبھی ان باتوں کی طرف نہیں جاتے، نہ ہی جانا چاہیے۔ لیکن جو دوسرے لوگ ہیں، اگر ان میں سے بھی کوئی دیکھ رہا ہو، میرے تو ذہن میں کئی مرتبہ یہ بات آتی ہے کہ یہ قسم کے کام کرنے والے ستاروں کی باتیں بتانے والے لوگ ہیں، اگر اتنا ہی ان کو علم ہو تو وہ اپنی حالت تبدیل کر لیں، لوگوں سے جو ٹکا ٹکا جو مانگ کے تھوڑے تھوڑے پیسے کے لیے وہ ان کو یہ بات بتاتے ہیں، ضرورت ہی نہ رہے، فری میں کریں پھر۔ یعنی یہ کام ان کو بتانے کی، اگر ان کے پاس ایک ایسا علم ہے اپنے پاس، تو وہ دولت کے انبار لگا لیں، اور اگر ستارے خراب ہیں تو کچھ دیر جو ہے وہ آرام سے بیٹھے رہیں، انتظار جب ٹھیک ہوں گے تو اس وقت جو ہے وہ آ جائے واپس۔